الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اہم عنوان ہے حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داریاں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں۔ عام طور پر ہم حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، یعنی زمانہ ہر زمانے میں بھی، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، چاہے آج کا زمانہ ہو، چاہے قیامت کی صبح تک کا زمانہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر زمانہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ عام طور پر اگر ہم دو قوموں کا تصور کریں، ایک قوم وہ ہے جو 100 سال میں بہت ہی انتھک کوشش اور جدوجہد کی ہے، اور اس کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں۔ مقصد ان کا صحیح ہے یا غلط، یہ الگ ہی ٹاپک ہے، مگر انہوں نے کوششیں کی ہی۔ انہوں نے ہر کالج، اسکول اور ہر میڈیا میں اور ہر پریس رپورٹنگ میں کھیتوں سے لے کے کھلیان تک ہر گھر، ہر قریے کے کچے پکے گھر میں انہوں نے جا کر اپنی دعوت پہنچائی ہے۔ اور 100 سال کی محنت میں وہ اس مقام پر پہنچے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ایک ٹارگٹ ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ مقصد صحیح ہو یا غلط ہو، ان کا مقصد اور ان کا ایجنڈا آپ کو آگے پوچھ کے وہ نہیں بناتے۔ ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔
اور انہوں نے 100 سال کے بعد کامیابی حاصل کی. اور دوسری قوم وہ ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جس کا کوئی لیڈر بھی نہیں ہے. یہ ایک طبقہ ایسا ہے، مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد یہ کیسی ہے جن کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور وہ مقصد کی بات بھی نہیں کرتے. اور ان کے گھر آباد، ان کے ہوٹل آباد، ان کے راتوں کی راتیں آباد. 3 بجے سوتے ہیں تو دوپہر میں 1 بجے 2 بجے اٹھتے ہیں. کثیر تعداد اس قوم کی ان کو اپنا مقصد معلوم نہیں ہے. اور یہ تعداد یہ قوم کی ایسی ہے جو نا امیدی کا شکار ہے. ہر وقت وہ نا امیدی کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. نا امیدی کے سوا ان کا دوسرا ایجنڈا نہیں ہے. ایک کیٹیگری ہے. اور تیسرا کیٹیگری یعنی 2% یا 3% اس قوم کا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو اس سرزمین پر غالب کرے. صرف 2 یا 3% کی بات کر رہا ہوں. تو 97 اور 98% اس قوم کے لوگ غافل ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ دنیا جو ہے فزیکل ورلڈ بنایا اللہ تعالیٰ، مادی دنیا ہے. میں اگر سائنس کا علم حاصل کرتا ہوں اور ایک سائنسدان بنتا ہوں تو ایک برادران وطن میں یا غیر مسلم میں میرے سے بہتر سائنٹسٹ بن سکتا ہے کیونکہ وہ میرے سے زیادہ محنت کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک چور ہے، چور اگر چائے میں اگر شکر ڈالے تو کیا آپ کی چائے کڑوی ہو جائے گی؟ اور فلاں مولانا بہت تقویٰ پرہیزگار انسان اگر نیم کا رس چائے میں ڈال دے تو کیا آپ کی چائے میٹھی ہو جائے گی؟ یہ دنیا مادی ہے. جیسی آپ محنت کریں گے ویسا رزلٹ آئے گا. کیونکہ دنیا ٹیمپرری ہے. اصل حساب کتاب تو آخرت میں. مگر یہ دنیا میں رہ کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے. اس کا جواب کسی مولانا سے نہ پوچھیے، اس کا جواب کسی دانشور سے نہ پوچھیے. مسلمانوں کو کیوں شکست ہو رہی ہے گلوبل لیول پر؟ صرف میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور دوسری قوموں کو کیوں فتح نصیب ہو رہی ہے؟ آج کی اس نشست میں اسی کا جائزہ ہے. یہی ہے حالات حاضرہ. قرآن سے پوچھیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 180 پر 6 میں،
تم کو مال اور جان کی آزمائشیں آتی رہیں گی. جان اور مال کی آزمائشیں آنے کے ساتھ ساتھ تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت ہی تکلیف دہ باتیں سنیں گے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان اہل کتاب سے اور ان مشرکین سے آپ کو ہرٹ کرنے والی باتیں آپ سنیں گے. پھر قرآن کہتا ہے ان حالات میں آپ کو تقویٰ اور صبر کی روش اختیار کرنا ہوگا. یہی عظیم کامیابی ہے. حالات کیوں آتے ہیں؟ قرآن نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو جنت یوں ہی ٹہلتے مل جائے گی، جبکہ تمہارے سے پچھلی قوموں کے اوپر کیسی آزمائشیں، کیسی تکلیفیں آئے تھے، کھلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، اور وقت کا رسول چیخ کر کہنے لگا، اور رسول کے ساتھ ان کے ساتھی بھی کہنے لگے کہ آخر کار یہ فتح کب ہمیں نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب تم کو فتح حاصل ہو جائے گی. تو اس آیت کی روشنی میں پھولوں پر چل کر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ آزمائشیں آئیں گے اور آزمائشیں آنے کے بعد ہی کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں ہم نے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ہم سچوں کو جھوٹوں سے چھانٹ کر الگ کر دینا چاہتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایگزامینیشن، یہ ہے ہماری آزمائش. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت دیکھیں، کتنی آزمائش آئی. 12-13 سال مکے کے حالات کو ہم مسلمان اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ کامیابی کون سی منزل پر ہمیں ملے گی. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھائی گئی ہو. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھلائی کی طرف بلانے والے ہو اور برائی کو روکنے والے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جتنا آپ کا معیار ہوگا ایمان کا اتنی حد تک آپ دعوت کا کام کریں گے. آج ہندوستان کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں سالوں سے ہم غفلت کی نیند سو رہے تھے. ہم نے ہمارے برادران وطن تک اسلام کیا ہے یہ دعوت نہیں پہنچائی ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بستی کو الٹ پھیر دو، اس بستی کو نیست و نابود کر دو. عذاب کے فرشتے جاتے ہیں
حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. وہ عذاب کے فرشتے جاتے ہیں اور پورا گاؤں جو ہے نا سروے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت گزار جس کا نورانی چہرہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، دوسرا اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے عبادت کے. وہ تہجد پر تہجد پڑھ رہا ہے، نمازوں پر نمازیں، نفل نمازیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک بچہ بھی اس بستی کے اندر بچنا نہیں چاہیے، ساروں کو ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دو. فرشتے حکم کے پابند اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا بارے تعالیٰ، ایک نورانی شخص ہے، ہر وقت تیری عبادت میں مشغول ہے. غور سے سنیے گا، یہ حدیث شریف ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. ہر وقت تیری لو میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت عبادت کر رہا ہے. اس کو بھی ملا کے اس بستی کو تاراج کرنا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جہاں پر وہ عبادت کر رہا ہے پہلے اسی کو ہلاک کرو. زلزلہ جو بھی ہو رہا ہے اسی اسپاٹ سے شروع کرو، جسے سائنٹسٹ ایپی سینٹر آف ارتھکویک کہتے ہیں. جس جگہ پر وہ عبادت کر رہا ہے اسی جگہ سے سٹارٹ کرو. یہ بستی کے اندر پہلا شخص جو ہلاک بنا ہے وہی عابد، وہی عبادت گزار. فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے، یا بارے تعالیٰ کیا قصور ہے اس عابد کا، ہر وقت تیری عبادت میں مشغول ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایسے عبادت گزاروں کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. پوری بستی میں برائی عام ہو چکی تھی، کبھی اس نے برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. برائی کے خلاف آواز اٹھانا تو دور کی بات، برائی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن بھی، ماتھے پر بل بھی نہیں پڑے. ایسے عبادت گزاروں کی، تہجد کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آج ہم نمازیوں کے لیے یہ حدیث اللہ نہ کرے کہ اپلائی ہو جائے. ہم نماز اور تہجد کو ہی بہت کچھ سمجھ لیے. ہم نے دعوت دین کے کام کو بھلا دیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس ہندوستان کے اندر ہم جو تشریف لائے، سارے کے سارے مکے اور مدینے سے نہیں آئے. اولیاء کرام یہاں پر تشریف لائے، ہندوستان کی سرزمین پر. لوگ جو ہے انٹچبلٹی عام تھی. ڈاکٹر امبیڈکر جو اسکول میں جو پڑھتا تھا تو اسے پانی پینے کے لیے ہاتھ نہیں لگانا تھا، اسے اوپر سے پانی ڈالتے تھے، ایسا پانی پینا تھا. ڈاکٹر امبیڈکر جس نے کانسٹیٹیوشن لکھا ہے، اور ایک ٹاٹ کا ایک بورا لے کر جاتا تھا اور وہ پیچھے اسکول میں پیچھے بیٹھتا تھا ڈاکٹر امبیڈکر. ایسی حیثیت تھی. ہمارے بزرگوں نے، اولیاء اکرام نے ان کو بازو بٹھایا، ان سے بات چیت کی. وہ کوئی تقریر نہیں کیے تھے. ان کے عمل کو دیکھ کر اسلام لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کیا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ایک انگریز مورخ ہسٹورین لکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمین اسلام کے اندر داخل ہوئے. یہ ہے کنٹریبیوشن ہمارے بزرگوں کا. ہم نے اس کنٹریبیوشن کو بھلا دیا ہے.
انگلش میں ہے وہ بک، دا سینٹ آف اسلام، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. He has traveled more than 1000 miles in that period. Thousands of people embraced Islam. یہ کوئی مسلمان نہیں لکھا ہے، یہ تاریخ کی کتاب. ایک انگریز مورخ اس زمانے میں جو رہا کرتا تھا، ان سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ لکھتا ہے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سب پوچھیں کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ ہے حالات حاضرہ کا موضوع. تو ہم نے بھلا دیا، اس پیغام کو پہنچانا جو ہے اس نے ہم نے بھلا دیا. اور قرآن ہر ایک کا حل پیش کرتا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. عام طور پر ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ پرابلم کا حل کیا ہے. ہر سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو ایک نئی خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے. کبھی حجاب کا مسئلہ، تو کبھی حلال گوشت کا مسئلہ، کبھی مدرسوں کا مسئلہ، کبھی مسجدوں اور مندروں کا مسئلہ. ہر وقت پورے انڈیا کا اور پورے گلوبل لیول پر ہم کوئی چیزیں سننے کو ملیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی، مگر وہ اتنے بے وزن ہو جائیں گے کہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی مانند ہو جائیں گے. ان کا کوئی ویٹیج نہیں رہے گا، ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا. ایک بات حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس میں میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے. صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بے وزن مسلمان کس وجہ سے ہو جائیں گے؟ وہ کیا اسباب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مسلمان جو ہے نا سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی مانند ہو جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت پر مسلمانوں کے اوپر دو چیزیں سوار ہوں گی، ایک مال کی محبت اور دوسرے موت کا خوف. ووٹ دینے کے لیے چند سکوں میں بک جائیں گے مسلمان. مال کی محبت، چند سکوں میں بکنے والے ہوں گے مسلمان. حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا بکیں گے، اپنے ایمان کا سودا کریں گے مسلمان صرف ایک ووٹ کی خاطر. تفرقہ ڈالیں گے یہ لوگ، امت کے اندر تفرقہ ڈالیں گے، بکاؤ ہوں گے مسلمان. مال کی محبت جہاں آتی ہے وہ کبھی مجاہد نہیں بن سکتا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جذبہ کھو لیتا ہے جہاں پر مال کی محبت ہو. حضور نے فرمایا جہاں مال کی محبت آتی ہے، لنک دیکھیے حضور کی حدیث کا، مال کی محبت اور آٹومیٹک موت کا خوف آ جائے گا. مجھے جینا ہے، مجھے مرنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ مجھے رہنا ہے. یہ مجاہد نہیں بن سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں مندے میں اگر چھوڑ دیا جائے تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے مندے میں گھس کر اتنا تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنا کہ اقتدار کی حرص اور مال کی حرص مومن کے دین کو تباہ و برباد کر دے گا. کہیں یہ دو بھوکے بھیڑیے کہیں یہاں اطراف گھوم تو نہیں رہے ہیں؟
اقتدار کی ہرس، پوسٹ ہونا، مجھے کرسی ہونا، مال کی ہرس، یہ دو بھوکے بھیڑیے تمہارے دین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اختلافات مسلمانوں کے اندر، قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے امت کے اندر تفرقہ ڈالا اور فرقوں میں بٹ گئے، کہہ دیجئے کہ آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں میں، قرآن کھولیے، ترجمہ پڑھیے، سورہ انعام آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو بٹ گئے فرقوں کے اندر، مسلکوں کے اندر، ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جس سے آپ کا کنیکشن نہیں ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اتنا مگن ہو جائیں گے، اتنا مگن ہو جائیں گے، اتنا مگن ہو جائیں گے کہ دین کو وہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ پورے کرناٹک میں سروے کیجئے، مسلمان کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں بکاؤ ہو رہے ہیں، اپنی انا کی خاطر، چند کھوٹے سکوں کی خاطر مسلمانوں کے اندر تفرقہ پڑ گیا ہے۔ غدار ہے وہ شخص جو اپنی انا کے لیے مسلمانوں کا ووٹ جو ہے نا بانٹ رہا ہے۔ ملک کا، ملت کا غدار ہے وہ لوگ جو اپنی انا کی خاطر مسلمانوں میں پھول ڈال رہا ہے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال ایسی ہے کہ ایک بلڈنگ کے مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، جو اینٹ پر اینٹ، پتھر پر پتھر جو جڑا ہوا ہے۔ اگر کچھ اینٹ یہاں سے نکال دیں، کچھ اینٹ یہاں سے نکال دیں، بلڈنگ گر جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مثال یہ عمارت کے مانند ہے۔ سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو وہ بندے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، بنیان مرصوص، صف بنا کر لڑتے ہیں، بنیان مرصوص جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے، رین فورس کانکریٹ کے مانند، وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس کے اندر کوئی چھید نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے، ایسی رین فورس کا یہ جو ہے بلڈنگ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کی مثال ایک باڈی کی مثال ہے، کانٹا چبھتا ہے پاؤں میں مگر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے مسلمان کو فلسطین میں، تکلیف ہوتی ہے مسلمان کو افغانستان میں، مگر ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میری امت کی مثال جو ہے نا ایک باڈی کی مثال ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں آیت، سورہ انفال آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ساری دولت بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ساری دنیا کی دولت بھی اگر آپ خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، مگر یہ جڑ گئے کس کی خاطر؟ ایمان کی خاطر۔ آج اسی ایمان کو ہم بیچ رہے ہیں، اسی ایمان کو جو ہے نا چند سکوں کی خاطر ہم بیچ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے اگر تم بچھڑ جاؤ گے، اگر تم پلیٹ فارم اگر چھوڑ کر بکھر جاؤ گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک نے کہ اگر تمہارے اندر اختلاف آ گیا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی آیات ہمیں بتاتی رہی کہ آج 420 خداؤں کو پوجنے والے ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں اور مسلمان ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں۔ ہم جو ہے بکھر رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ایک ہو جاؤ تو بن جاؤ کہ خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں کی حقیقت کیا ہے۔ منفعت ایک ہے، قوم کی نفسان بھی ایک ہی سب کے نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہی، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے ہماری دکھی رکھیوں پر ہاتھ رکھا۔ آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ گجرات ماڈل، لوگ کہہ رہے ہیں کہ گجرات ماڈل بنائیں گے۔ کیا ہمیں بلقیس بانو کی کا واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ اگر ہمارے میں تفریقہ پڑا تو وہ دن دور نہیں، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، ہماری ماؤں کی عزتیں لٹتی رہیں گی اور بیٹا بیٹھ کر دیکھتا رہے گا۔ اگر ہمارے میں یہ چیز ہے ہو گیا، گجرات ماڈل کے اندر سب کچھ ہو گیا، بتا دیا۔ یہاں پر بھی گجرات ماڈل بنانے والے ہیں۔ ابھی تو ہوش سے ناخن لو، ابھی کتنے ٹھوکریں کھاؤ گے، ابھی کہاں کہاں در بدر جو ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 1000 جگہ پر ماتھا پوڑی کر رہے ہیں، 1000 جگہ سجدے کر رہے ہیں، بی جے پی کے سامنے بھی جا کر جو ہے نا سجدے یہ رہے۔ ممبر پر بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، یہ ہمارے ایمان کی آبرو کی عزت کی حفاظت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ کتنے مسلمان ہیں جو بی جے پی کا سپورٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کم از کم اب تو سوچو، علامہ اقبال نے کیا بات کہی، ایک ہو جاؤ تو بن جاؤ گے خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں کی حقیقت کیا ہے۔ فرد قائم ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج پر موج اگر آئی تو یہ موج جو ہے نا آندھی بن سکتی ہے۔ یہ چھوٹا ایٹم جو ہے، ایٹم دکھائی نہیں دیتا، مگر ایٹم جو ہے نا یہ کمبائن کر تو ایٹم بام بن سکتا ہے۔ یہ 5 انگلی جو ہے نا، اگر ہم یوں بند کر لیں تو یہ محمد علی قلعے کا مکہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ 5 انگلیوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس سے کوئی زیادہ کام نہیں لے سکتے۔ آپ کو ان انگلیوں کو جوڑنا ہوگا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں ڈیسائیڈ کریں، صرف 4-5 دن کی بات ہے، کم از کم یہ لاسٹ مومنٹ بھی جو ہے، ہمارے جنازے کی نماز جو ہے ہمارا آدمی پڑھائے گا نا، میں کسی کی پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں۔ کون ہے جو ہمارے جنازے کو کاندھا دے گا؟ کیا بی جے پی والا دے گا؟ کیا جنتا دل والا دے گا؟ کون دے گا؟ میں اوپنلی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا بھائی تو دے گا نا ہمارے جنازے کا کاندھا۔ ابھی ٹائم ہے، جو راہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سمجھائیں، میٹنگز کریں، ان کو سمجھائیں کہ تمہارے ایک ووٹ کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں
کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.